السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العربیۃ للطالبین حصہ دوم درجہ ثانیہ کی جو کتاب ہے، اس کا سبق نمبر 1 ہم پڑھ رہے تھے۔ آج اس کی ہم چوتھی مشق وہ پڑھیں گے۔ اس مشق کو حل کرنے کے لیے چند ایک باتیں اگر آپ کے ذہن میں پہلے ہوں گی تو یہ مشق حل کرنا بالکل آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ اصول ذہن میں نہیں ہوں گے تو پھر مشق حل کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اصول نمبر 1، پہلا اصول تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو شروع کے اندر جو انہوں نے لائن دی ہوئی ہے انتا خالد انتی وغیرہ والی، یہ ہمیں اشارہ کرنے کے لیے دی گئی ہے کہ آگے آپ نے جو جملہ بنانا ہے وہ غائب کا بنانا ہے یا حاضر کا بنانا ہے، مذکر کا بنانا ہے یا مؤنث کا بنانا ہے۔ تو ہم پہلی لائن کو دیکھیں گے، اگر وہ مذکر کی ہے تو آگے جملہ بھی مذکر کے حساب سے بنے گا، اور اگر پہلی لائن میں جو لفظ لکھا ہے وہ حاضر کا ہے تو جملہ بھی حاضر کے حساب سے ہی بنے گا۔ دوسرا اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر سوال کے اندر واحد مذکر حاضر کی ضمیر، واحد مؤنث حاضر کی ضمیر، یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ یا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ استعمال ہو تو جواب کے اندر ہم واحد متکلم کی ضمیر یا واحد متکلم کا صیغہ استعمال کریں گے۔ تیسرا رول، اگر سوال کے اندر غائب کی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں یا نام استعمال ہوتا ہے، نام بھی غائب کے ہی درجے میں ہوتا ہے، تو جواب کے اندر بالکل وہی جو ضمیریں ہیں جو سوال کے اندر استعمال ہوئی ہیں وہی آگے جواب کے اندر ہی استعمال ہوں گی۔ اگر ہم وہ جو فاعل بن رہا ہے اس کی طرف ضمیر لوٹانا چاہ رہے ہیں تو اس وقت اس کی طرف وہی غائب کی ضمیر اس لفظ کے حساب سے نکال کر اس کی طرف ہم لوٹائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ تثنیہ حاضر وہ مؤنث ہو یا مذکر، اسی طرح جمع مؤنث حاضر اور جمع مذکر حاضر، یہ تثنیہ جو ہے یہ مؤنث و مذکر حاضر کی بات کر رہا ہوں، ان کو یہ جو اگر سوال کے اندر یہ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں یا یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے تو جب ہم جواب دیں گے تو جواب کے اندر جمع متکلم کی ضمیر یا جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا جائے گا۔ اور پانچواں اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مریم ہے یہ غیر منصرف ہے، یہ اگر مضاف الیہ بنتا ہے یا اس پر حرف جر بھی آ جائے تو اس پر جر نہیں آئے گا، کیونکہ غیر منصرف کے اوپر جر نہیں آتی، تو اس کی حالت جری جو ہے وہ فتح کے ساتھ آتی ہے، نصب کے ساتھ، تو ہم اسی طرح اس کو پھر پڑھیں گے۔ چھٹا اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کے جو اعداد ہیں یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی تمییز جمع مجرور ہوتی ہے، اور ان کی تمییز اگر مذکر ہے تو یہ اعداد مؤنث استعمال ہوں گے، تمییز اگر وہ مؤنث ہے تو یہ اعداد مذکر استعمال ہوں گے، تمییز اگر مذکر ہے تو یہ اعداد مؤنث استعمال ہوں گے، یعنی خلاف قیاس استعمال ہوتے ہیں۔ پھر 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں یہ دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، اور یہ ایک بات تو یہ ذہن رکھیں، لیکن جو 12 کا جو عدد ہے اس کا جو پہلا ہے حصہ اس نا والا یہ مورب ہوتا ہے جو عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، جو 7واں اصول بنے گا، 11 اور 12 یہ قیاس کے مطابق استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ جس کے لیے یہ عدد لائے گئے ہیں جو معدود ہے وہ مذکر ہے تو یہ 11 اور 12 کا جو عدد ہے اس کے دونوں جز یہ اسی کے مطابق ہوں گے، اگر وہ مورب ہے، اگر وہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، اگر وہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہوگا۔ اور ایک اصول یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو 12 کا عدد ہے اس میں جو اس نان ہی آتا ہے یہ عشرہ کی طرف اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر جاتا ہے، اب جو اس نہ رہ جائے گا پھر اب اس پر اعراب اس کے عامل کے مطابق ہوگا، جو اس پر عامل ہوگا وہی اس کا اعراب ہوگا۔ پھر 13 سے لے کر آگے 19 تک کے جو اعداد ہیں یہ خلاف قیاس استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا عدد یہ خلاف قیاس استعمال ہوگا،
اور یہ خلاف قیاس کا مطلب کیا ہے کہ اگر جو تمجیز ہے وہ مذکر ہے تو یہ مؤنث استعمال ہوگا، اگر وہ مؤنث ہے تو یہ مذکر استعمال ہوگا۔ اب ہم مشق کو حل کرنے کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ اصول ذہن میں رکھیں گے تو ساری مشق بالکل آسان ہے۔ انتا کے سامنے انتا واحد مذکر رکھا ہے تو اس لیے آگے جو جملہ بنا ہوا ہے کم فردن فی اسرتی کا، تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ جواب آئے گا تحتوی اسرتی علی شخصینی، میرا خاندان 2 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ شخصینی حالت جری میں تثنیہ کی حالت جری کے اندر ہے۔ کم فردن فی اسرتی خالد، خالد کے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ خالد جو ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر مجرور ہے، تو جواب ہے فی اسرتی ہی ثلاثۃ افراد، اس کے خاندان میں 3 افراد ہیں۔ یہ غور کرتے جانا، جو میں نے آپ کو اصول بتائے ہیں یہ وہی استعمال ہو رہے ہیں کہ 3 سے لے کر آگے 10 تک کے اعداد یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ثلاثۃ و اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس کی تمییز بھی جمع مجرور آئی ہوئی ہے۔ آگے انتی کے سامنے کم فردن فی اسرتی کی، تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ تو جواب ہے تحتوی اسرتی علی 4 اشخاص، میرے خاندان میں 4 لوگ ہیں، یہ میرا خاندان 4 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ اسرتی میں یاج ضمیر جو استعمال ہوئی ہے متکلم کیا ہے، یہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سوال کے اندر اگر واحد مذکر حاضر یا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ یا ضمیر استعمال ہوتی ہے تو جواب کے اندر وہ واحد متکلم کی ضمیر یا واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوا کم فردن فی اسرتی ہی، اس کے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ فی اسرتی ہی 5 افراد، اس کے خاندان میں 5 افراد ہیں۔ ہیا کے سامنے کم فردن فی اسرتیہا، اس کے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ تحتوی اسرتہا علی 6 اشخاص، اس کا خاندان 6 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ اسرتہا تا کے اوپر پیش جو ہے وہ تحتوی کا فاعل ہونے کی وجہ سے ہم نے پڑھی ہے، باقی جو ہے قواعد آپ کو بتا دی ہیں پہلے ہی، وہ آپ خود اپلائی کریں۔ ہما یہ تثنیہ مذکر اور مؤنث کے غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، ضمیر ہے۔ کم فردن فی اسرتہما، ان دونوں کے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ فی اسرتہما 7 افراد، ان دونوں کے خاندان میں 7 افراد ہیں۔ یہاں پہ اسرتی تا کے نیچے زیر فی حرف جر کی وجہ سے آئی ہے۔ انتما کم فردن فی اسرتکما، انتما کے سامنے دیکھیں کم فردن فی اسرتکما، تم دونوں کے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ تحتوی اسرتنا علی 8 افراد، ہمارا خاندان 8 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں تثنیہ حاضر کی ضمیر جو ہے جو سوال کے اندر استعمال ہوئی تو جواب میں متکلم کے حساب سے ہم نے جواب دیا۔ انتم کم فردن فی اسرتکم، تم سب کے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ فی اسرتنا 9 اشخاص، ہمارے خاندان میں، ہم سب کے خاندان میں 9 لوگ ہیں۔ انتن کم فردن فی اسرتکن، تم سب عورتوں کے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ تحتوی اسرتنا علی 10 افراد، ہم سب عورتوں کے خاندان میں 10 افراد ہیں، یا ہم سب عورتوں کا خاندان 10 لوگوں پر مشتمل ہے۔ کم فردن فی اسرت نبیل، نبیل کے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ فی اسرتہ 11 شخصاً، اس کے خاندان میں 11 لوگ ہیں۔ کم فردن فی اسرت مریم، مریم کے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ تحتوی اسرتہا علی 12 فردن، اس کا خاندان 12 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ اسرتہا یہ فاعل ہے، یہ اسنین تھا، علی حرف جر کی وجہ سے حالت جری کے اندر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، اور ہم نے اس دونوں اعداد جو ہیں وہ مذکر استعمال کیے ہیں کیونکہ 11 اور 12 یہ دونوں اعداد معدود کے حساب سے آتے ہیں، اور معدود فردن مذکر ہے تو یہ بھی مذکر استعمال ہوئے ہیں۔ صدیق کم فردن فی اسرت صدیقیکا، تمہارے دوست کے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ یہاں پہ جو صدیقیکا جو ہے کاف کے نیچے جو ضمیر آئی ہے یہ اسراتی مضاف کی وجہ سے آئی ہے، صدیقیکا یہ مضاف الیہ ہے۔ اب اس کا جواب یہ آئے گا فی اسرتہ 13 شخصاً، اس کے خاندان میں 13 لوگ ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں
یہ 13 کا عدد استعمال ہوا جو کہ خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے، پہلا عدد خلاف قیاس ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اکثر چیزیں جو ہے وہ آپ کو میں نے شروع کے اندر ہی بتا دی ہیں، وہ پہلے آپ سمجھیں گے اور اسی کو اپلائی کریں گے تو یہ ساری مشق آسان ہے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی مشق میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔